حکومت اور پی ٹی آئی کی پہلی مذاکراتی بیٹھک آج ہوگی۔ تحریک انصاف نے اسپیکر ایاز صادق کی دعوت قبول کر لی۔ بات چیت کے لیے حکومت اور تحریک انصاف نے اپنے اپنے نمائندے بھی چن لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنائی گئی حکومتی ٹیم 8 اور تحریک انصاف کی کمیٹی 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ دونوں طرف کے رہنما آج دن 11 بجے اسپیکر چیمبر میں ملاقات کریں گے۔ سابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ مذاکرات ان سے ہی کامیاب ہوں گے جو ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے میں کس کا کردار تھا سب جانتے ہیں۔ نواز شریف کو پاناما کے مقدمے میں سزا دینا مذاق تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب، کہا ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر کاؤنٹر کیا ہی نہیں، بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ پارا چنار میں دواؤں کی فراہمی اور مریضوں کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے ایدی فاؤنڈیشن کی ایئر ایمبولینس میں دن میں 3 پروازیں کر رہی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایدی کا کہنا ہے علاقے میں صورتحال خراب ہے۔ ریکارڈ کے مطابق علاج نہ ہونے سے 29 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ضلع کرم میں پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش کا 76واں روز۔ شدید سردی میں شہریوں کا 4 روز سے پارا چنار پریس کلب کے باہر احتجاجی دھرنا جاری۔ مظاہرین میں بچے بھی شامل۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ راستوں کی بندش سے بحرانی کیفیت سے دوچار ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اسپتالوں میں 50 سے زائد بچے اب تک زندگی ہار چکے ہیں۔ کرم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث راستے بند ہیں۔ ضلع کرم کے علاقے بنگن اوچت میں 2 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد ہنگو سے پارا چنار جا رہے تھے۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے اعلان پر یورپی یونین کا اظہار تشویش۔ یورپی یونین کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی معاہدے ICCPR کے دستخط کنندہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان سول اور سیاسی حقوق کے تحفظ کا پابند ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ملزم کو مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی کا بھی حق حاصل ہے۔ کسی بھی مجرمانہ کیس کا فیصلہ عوامی طور پر سنایا جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ریاست کے خلاف مذموم سرگرمیوں، سہولت کاری، مالی معاونت کرنے والوں کے خاتمے تک ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ پاک فوج قوم کی حمایت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مل کر ملک میں امن و استحکام کی بحالی یقینی بنائے گی۔ پاک فوج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ میں گفتگو۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے جوانوں کی ثابت قدمی کو سراہا۔ آرمی چیف نے فتنہ خوارج کے تعاقب کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا شہدائے پاکستان کا فخر ہے اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی بھینس کالونی کے قریب وین میں آگ لگ گئی۔ گاڑی میں سوار 12 افراد جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ متاثرہ گاڑی دکان سے گیس بھروانے کے بعد کھڑی تھی کہ اس میں اچانک آگ لگ گئی۔ متاثرہ گاڑی میں گیس سلنڈر محفوظ حالت میں پایا گیا۔ متاثرہ افراد ٹنڈو محمد خان سے واپس کراچی اپنے گھر آ رہے تھے۔ ہم وہاں 12 دن رہے تھے تقریباً جو ہے وہاں SHO سیف اللہ ملی صاحب ان سے فون سے رابطے میں تھا، وہ مسلسل ان سے بات چیت کرتا تھا۔ 20,10,000 روپے تاوان دے کے ہم نے ایک ارینجمنٹ کے ساتھ پولیس کا اور ہمارا تھا وہ ہم نے ادا کر کے رات کو ہمیں یہ بندے دیے گیا تھرو پولیس۔ صادق آباد کے 2 مغویوں نے اپنی بازیابی تاوان کے بدلے قرار دے دی۔ گزشتہ روز پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ مغویوں کو آپریشن کر کے بازیاب کرایا گیا۔ مغویوں نے کہا کہ انہوں نے رہائی کے لیے 20,10,000 روپے تاوان ادا کیا ہے۔ 12 روز قبل سراج احمد اور رحمت اللہ کو ڈاکو نے اسلحے کے زور پر اغوا کیا تھا۔ بازیاب ہونے والوں کا کہنا تھا کہ SHO یوسف ملی ڈاکوؤں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ چیئرمین FBR راشد لنگیال کا کہنا ہے کہ حکومت رواں مالی سال کوئی منی بجٹ نہیں لائے گی۔
ٹیکس ریٹ بڑھانے سے وصولیوں میں کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے منی بجٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین FPR نے اعتراف کیا کہ صرف انکم ٹیکس کی مد میں 1200 ارب روپے کی لیکیج ہے۔ نئے ٹیکس قانون کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نان فائلر کی کیٹیگری کو ختم تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ اب صرف فائلر ہی ٹرانزیکشنز کے اہل ہوں گے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں یوم مہاجر ثقافت کی تیاریوں سے متعلق اجلاس۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور فاروق ستار سمیت MQM کے دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ اجلاس میں یوم مہاجر ثقافت شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ۔ MQM کے تحت کراچی کے 30 مقامات پر استقبالیہ کیمپس لگا دیے گئے۔ کیمپس پر آج رات آتش بازی کی جائے گی۔ اسرائیل کے غزہ میں حملے، صبح سے جاری حملوں میں مزید 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کمال ادوان اسپتال میں کئی دھماکے، حماس کی غزہ اور مغربی کنارے میں جوابی کارروائیاں، متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ انوروا کے مطابق دوسرے مرحلے میں غزہ میں 5,56,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے مقاصد کے حاصل کرنے میں ناکام رہا، مغوی رہا ہوئے نہ حماس کی مزاحمت ختم ہو سکی۔ بائیڈن انتظامیہ کو خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اس خطرے سے ٹرمپ ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا بیان، کہا شامی صدر بشار الاسد کے زوال سے ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو دھچکا لگا ہے۔ جیک سلیوان نے کہا کہ اسرائیل نے ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا، جس سے ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کم ہوئی ہے۔ ایران کی کمزور پوزیشن تہران سے سفارتکاری میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کرے گی۔ افغان دارالحکومت کابل میں سعودی عرب کے سفارتی مشن نے دوبارہ کام کا آغاز کر دیا۔ سعودی عرب نے حالات کے پیش نظر اگست 2021 میں کابل سے اپنا سفارتی مشن واپس بلا لیا تھا۔ برطانیہ مسلسل تیز ہواؤں کی زد میں، ہیتھرو ایئرپورٹ پر آج 100 پروازیں منسوخ۔ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان فیری سروس بھی معطل کر دی گئی۔ تیز ہواؤں کے باعث کرسمس منانے گھروں سے گاڑیوں پر نکلے ہزاروں افراد کو پریشانی کا سامنا۔ ہب ریلی آٹو کراس میں عمر کھوڑوں نے میدان مار لیا۔ پریپیئرڈ A کیٹیگری میں پہلی پوزیشن کے ساتھ فاسٹسٹ ٹائم آف دا ڈے کا اعزاز بھی جیت لیا۔ 2 کلومیٹر کا فاصلہ 56.8 سیکنڈز میں طے کیا۔ لیڈیز ٹائٹل دینا پٹیل کے نام رہا۔ دینا پٹیل نے فاصلہ 1 منٹ 13.73 سیکنڈ میں طے کیا۔ ابرار چاولہ نے اسٹاک کیٹیگری کے ٹائٹل حاصل کیے۔ حیدرآباد میں 3 روزہ ایاز میلہ اختتام پذیر۔ تیسرے اور آخری روز مختلف سیشنز ہوئے۔ ایاز کی رواداری اور سندھ کے عنوان سے سیشن میں ایاز لطیف پلیجو، شیما کرمانی اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ جمہوریت کا بحران، سیاسی اور شہری حقوق پر بھی شرکاء نے سیر حاصل گفتگو کی۔ میلے کے اختتام پر معروف فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شرکاء نے خوب داد دی۔ اور لاہور کے مختلف علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی بڑھ گئی۔ دن بھر بارش جاری رہنے کی پیش گوئی، دھند چھٹ گئی، فضائی آلودگی ختم، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح سویرے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے بچے اور بڑے پارک پہنچ گئے۔